عورت خدا کی سب سے دلکش پینٹنگ ہے۔ آدم کا عورت کے لیے خدائی حکم کی نافرمانی کرنا ایک طرح سے خدا کو اس کی شاندار تخلیق پر داد شکرانہ تھی۔ سو تم بھی اپنی زندگی میں موجود کسی عورت کے لیے سیب توڑ لاؤ، اگرچہ وہ پارسائی کے مخالف کیوں نہ ہو، اگرچہ تم پارسا کیوں نہ ہو۔ ہم نے عورت کے لیے جنت ٹھکرا دی ہے۔ اس کی ادائیں، اس کی نازکی، اس کے بدن کی تراش، اس کی آنکھیں، اس کی باہوں میں ملنے والا سکون، اس کا لہجہ، یہ سب صرف جنت کا بدل نہیں ہے بلکہ اس سے بہت بہتر بھی ہے۔ آدم یقیناً باذوق تھے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ جب ہوش مندی دیوانگی کا روپ دھارتی ہے تو حقیقت بدگمانی کی نظر ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ جنون کو سمجھنے کے لیے دل بھی نہ ہونا چاہیے، جو کہ آسانی میسر نہیں۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت کبھی نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ اگر جسموں سے کھیلنا محبت ہوتی تو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت طوائف ہوتی۔ لڑکی اس قدر نازک مزاج ہوتی ہے کہ اسے من پسند شخص کا دیا ایک پھول ساری دنیا کے غموں سے پرے کر دیتا ہے، اور اسی من پسند شخص کا ایک تلخ لفظ اسے مار دیتا ہے۔ سنو جانا، محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی۔ اس رشتے میں جو جہاں ہے، جیسا ہے، اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ ہر شخص پارسائی کی عمدہ مثال تھا۔ دل خوش ہوا خود کو گناہگار دیکھ کر۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزر جائے اور آپ اسے اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔